اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم یہاں مسجد اقصی میں جمع ہیں سرجانی ٹاؤن میں. ہمارا عنوان حرمت الربا ہے، حرمت سود ہے. عربی میں لفظ ربا استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں اور اردو میں سود استعمال ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے لغت میں ڈکشنری میں ربا کا معنی ہے بڑھنا، بڑھوتری ہونا، پھلنا اور پھولنا، اضافہ ہونا، زیادہ ہونا. قرآن مجید میں لغتاً اس کا اشارہ موجود ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم زمین پر پانی اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگ جاتی ہے. کل امت ہی اربع من امتی، اس میں بھی بڑھوتری کا معنی ہے. اصطلاحی اعتبار سے سود کا معنی، ربا کا معنی ایسا اضافہ، ایسی بڑھوتری، مال اور پیسے کی ایسی زیادتی اور اضافہ کہ جو کسی عوض کے بدلے میں نہ ہو اور دو فریق میں سے جو تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس میں سے ایک کو اس کا پابند کر دیا جائے. مال میں، پیسے میں ایسا اضافہ کہ اس اضافے کی کوئی وجہ سامنے نہ ہو. اور بعض اہل علم نے ہر ممنوع، ہر فاسدہ، ہر باطلہ تجارت کو سود قرار دی. یعنی ہر وہ تجارت جو شریعت میں منع ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے. بعض علماء کا یہ خیال ہے. یہ ایک اضافی بات اور خیال ہے. وہ تعریف اپنی جگہ ہے کہ مال میں، پیسے میں ایسا اضافہ جس کی کوئی معقول توجہ اور وجہ ہم پیش نہ کر سکتے. مثلا آپ کسی کو 100 روپے دیں، اس نے آپ کو لوٹا دینا،
آپ کہتے ہیں جب لوٹاؤ گے تو 110 دو. اب اس کی کیا توجہ ہے، کیا بات؟ یہ کس چیز کا عوض اور بدل ہے؟ ایک چیز خریدی، آپ نے کہا یہ تو میں خریدوں گا اگر میری شرط یہ ہے میں موبائل کو خریدوں گا، یہ تو میرا آپ کرتے ہو، مگر آپ اس کی ایک اضافی بیٹری مجھے فری میں دیں. یہ شرط ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو میں لیتا ہوں ورنہ میں تو نہیں. اس کو کہا جاتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیعتین فی بیعت، ایک سودے میں 200. جتنے کا موبائل تھا اتنے پیسے دیے، بیٹری کیوں؟ تو خود ساختہ اضافے کی شرط لگا دینا جو کہ کسی چیز کا بدل بھی نہ ہو، عوض بھی نہ ہو، اس کو سود کہا. یہ اور بات ہے کہ جو سود کے دل دادا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ممکن ہی نہیں، بلکہ علماء کو تو سود کے بارے میں تعریف آتی ہی نہیں. جیسے کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا ذکر تھوڑی ہے، اقیم الصلاۃ کا معنی نماز کو قائم کرنا. تو بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ہمیں سمجھا دو، 1400 سال سے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھاؤ اقیم الصلاۃ کا پھر کیا معنی؟ تو تعریف بدلی جائے. جیسے کہ مقلدین نے تقلید کی تعریف بدل دی، تو کہتے ہیں جی آپ بھی تو ان سے سوال کرتے ہیں، آپ بھی تو ان کے مقلد ہیں. تقلید کی تعریف بدلنا مجبوری بن گئی. یاد رکھیے اسلامی احکامات میں کتنے بھی احکامات ان کی تعریف اشارتاً کنایتاً تو کتاب و سنت میں ملے گی، مگر حتمی تعریف صرف اور صرف اہل علم کرتے ہیں. اگر کوئی کہنے قرآن و حدیث میں سود کی کیا تعریف ہے تو ہمارا ان سے سوال ہے زنا کی قرآن و حدیث میں کیا تعریف ہے؟ قرآن و حدیث تعریف نہیں کرتے، حکم بتاتے کہ چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اور اس کے بھی اصول دیے جاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، نہ جانے کیا کچھ پیدا ہونے والا ہے، کیا کچھ مارکیٹ میں آنے والا ہے. اشتہار کا دروازہ کھلا ہوا. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے جو ربا کی تعریف کی ہے، سود کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا. ہر وہ قرضہ، ہر وہ ادھار جو باعث نفع ہو، باعث منفعت ہو، تو وہ سود کی، ربا کی ایک شکل ہے، اس کے قسم میں سے ایک قسم ہے. مثال میں نے آپ کو دی، آپ نے 100 روپے قرضہ دیے، جب لیتے ہیں تو آپ پابند کرتے ہیں کہ 110 دیں. اس قرض نے آپ کو نفع دلوایا. کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا. ہر وہ قرضہ جو باعث نفع ہو وہ سود کی ایک شکل ہے. اس اجمال کی تفصیل میں چلتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ لا تبیع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح الا يدا بيد مثلا بمثل. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں خرید و فروخت کرنا ہو تو ادھار نہیں ہونا چاہیے. سونے کو سونے کے بدلے میں خریدنا یا بیچنا ہو تو ادھار نہیں، نقد ہوگا. دوسرا مثلاً بے مثل، وزن برابر ہونا چاہیے. کوئی تعویل نہیں کہ میرا سونا تو کچھ اور ہے، آپ کا سونا کچھ اور ہے، آپ سوا تولا دیں میں تولا دیتا ہوں، چلے آج آپ آج دے دیں میں کل دوں گا. اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ادھار ہوگا تو بھی سود ہو جائے گا، اور وزن میں کمی بیشی ہوگی ایک طرف سے تو بھی سود ہو جائے گا. جن سے کہ سونے کے بدلے سونا، یہی اصول چاندی کا، ادھار سودا نہیں. چاندی کے بدلے اگر چاندی ہے وزن پورا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا، نقد ہوگا. اتنا بھی نہیں کہ اچھا جی آپ مجھے دیں میں گھر سے لے کر آتا، آپ یہ دے دیں میں آپ کی چیز گھر سے لے کر آتا. اتنی سی تاخیر جو ہے یہ بھی سود کے زمرے میں ہے. میں نے جب یہ مسئلہ لکھا کہ سونے اور چاندی کی ادھار تجارت نہیں ہے، اہل علم کے مشورے سے لکھا تھا اپنے استادوں کے، تو کہنے والوں نے مجھے کہا تم تو جار برادری بڑی سمجھدار ہوتی ہے ہماری، کہ یہ آپ کا فتویٰ دور حاضر کے مسائل کے خلاف، کیونکہ پوری دنیا اسی میں جکڑی ہوئی. اللہ کا عذاب ایسے تو نہیں آ رہا نا. یہ جو آج شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 تک پابند کیا ہے گورنمنٹ کو کہ سود کے تمام تر معاملات کو ختم کیا جائے، یہ حرام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بحث جو ہوتی رہی ہے اس کیس کو تو دیکھا ہی نہیں گیا؟ یہ آج کا کیس تھوڑی. ایک چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی اور اب اس پر بحث ہو رہی. 10 سال تو اس کی پیشی نہیں ہوئی، اب ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ابھی تو وہ آشیرواد لے رہے پورے دنیا کی امت مسلمہ کی کہ واہ 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 اسلام کی بات کر دیا. اچھی بات ہے، مگر ان کو بھی اپنی تنخواہ حلال کرنی ہوتی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. جیسے رویت ہلال ہے سال بھر میں کچھ تو کریں گے نا، تنخواہ تو سال بھر لیتے. ایک چیز کا تعین ہو گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، حرام. اور یہ واحد حرام چیز ہے جس کے بارے میں کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بات نہیں آتے سود خوری سے، حرام کھانے سے، تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ، اور پھر لڑتے ہیں. اب اللہ رسول سے کون لڑ سکتا ہے؟ واحد جرم جس کو کہا کہ جنگ ہے. یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا الربا 70 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه. 70 باب ہیں، 70 دروازے سود کے. سب سے ادنا اور چھوٹا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے، زنا نہیں.
نکاح کر لے مالک بن جائے اس کا، 24 گھنٹے ساتھ رہے، 12 مہینے ساتھ، ایسا ہو، یہ ادنا ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹی شکل ہے سود، جس کا یہ وزر ہے، جس کا یہ وبال اور گناہ ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ان ارب الربا الاستطالۃ علی عرض الرجل المسلم، اور لوگوں یہ بھی سود خوری ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈال دو، اس کی عزت کو برباد کر دو، یہ بھی سود خوری ہے۔ کیا مانا؟ اس طرح حرام ہے جس طرح سود حرام ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو برباد کرنا اس طرح حرام ہے جس طرح سود حرام، اس لیے اس کو بھی یہی ذکر ہے۔ آپ تصور کریں 70 ابواب میں سے ادنا سا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح، آپ کہہ سکتے ہیں یہ واحد گناہ ہے جس کو بدکاری قرار دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یعلمہ الرجل، سود کا ایک درہم، ایک پیسہ، ایک ٹکا، ایک پائی، جس کو انسان جانتے بوجھتے کھائے، ایک تو ہے بے علمی میں کھانا، ایک ہے کھانے اور کھلانے کی دکان کھول رکھی ہے، کھاتا ہے، آنکھیں کھول کے کھاتا ہے، سمجھ کے کھاتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود کھاتا ہے۔ فرمایا اشد عند اللہ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ۔ اللہ کی بارگاہ میں 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ انسان ایک درہم، ایک ٹکا، ایک پائی سود کی کھائے۔ آج کہتے ہیں معیشت چلتی اسی پہ، اس کے بغیر معیشت کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ سود اتارنے کے لیے تو پیٹرول بڑھایا جا رہا ہے، اشیاء مہنگی کی جا رہی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے، کاروبار ہے نہیں، بزنس ہے نہیں، نوکری ہے نہیں، عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی حکمرانوں کی، وزراء کی، مشیروں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے، چوری ڈکیتی لوٹ مار کتنی آپ کے سامنے۔ یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب ربا کو، سود کو، زنا کو، شراب نوشی کو حلال کر لے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو واجب کر لیتے ہیں، عذاب آیا ہی آیا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، اللہ تیرا عذاب آنا چاہیے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جی بینک کا سود بھی حرام ہے، ہر شعبہ ہے زندگی سود کو ختم کیا جائے، 5 سال کا عرصہ، یعنی 5 سال کھا سکتے ہیں۔ یہ فیصلے اور یہ ڈرامے یہ تو ہوتے رہے، مگر ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر پہ آتے، ہر فرد، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر عام آدمی، ہر کاروباری ذمہ دار ہے، وہ سوچ لے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس لیے نبی اسلام کا فرمان ہے سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام۔ ایک وقت آئے گا بندوں پہ، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے جو کمایا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ پہلے تو پوچھ لیا کرتے تھے، اب پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، اب تو خود ہی مفتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے جو قصداً با ارادتاً دیدہ دانستہ حرام نہیں کھائے گا، سود نہیں کھائے گا،
اسے سود کے بخارات اور غبار اس کو پہنچ کے رہے، کوئی نہ کوئی شکل ایسی بنے گی اس کو سود میں داخل کیا جائے گا، وہ سود میں واقع ہو جائے گا، اس گناہ میں داخل ہو جائے گا جو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے، اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مترادف ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جو سود کھاتے ہیں دیدہ دانستہ قصداً بارادتاً تعویلیں کر کر، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس حال میں کہ جس کو شیطان نے مس کر کے چھو کے جسم میں داخل ہو کے اس کو خبتی بنا دیا ہو، مجنون اور پاگل کر دیا، مجنون ہوگا، پاگل ہوگا۔ دنیا میں کیا تھا؟ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، اس سے بڑا ذہین کوئی نہیں۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ مجنون ہوگا، پاگل ہوگا، سنبھالے نہیں سنبھلے۔ وجہ ذالک بانہم قالوا، یہ کہتے تھے، اور آپ نے وجہ بتائی، یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ کہتے تھے جی تجارت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، مکان کرایہ پہ جو پیسے لو تو جائز ہے، تو بھائی 100 کا نوٹ دے کر کرایہ لینا شروع کر دو، اس میں کیا ہے؟ سمجھے بات؟ یہ پاگل اس لیے ہے، یہ کہتا تھا تجارت بھی سود کی طرح ہے، تجارت کے اندر چیز کو مہنگا بیچو سستا بیچو جائز ہے، میں اپنی کرنسی بیچنا چاہتا ہوں، 100 کا نوٹ 110 کا بیچنا چاہتا ہوں، نیا لے کر آیا ہوں میں، عید کا موقع ہے گڈیاں بیچ رہا ہوں میں، میرا محنتانہ تو ہوگا نا، کرایہ لگا ہے میرا، لوگ لیتے مجھے کیا کریں، بچے نہیں مانتے، آداب دے دیے 900 لے لی۔ یہ کہتے تھے تجارت بھی سود کی طرح ہے، علماء نے توجیحات کیے، سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے قربان جائے اللہ نے نہیں سمجھایا، اللہ نے ایک جملہ اور کہہ دیا، اس نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، تم جو چاہے کہتے رہو، ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے رہے، تمہیں بداحت سے نہیں سمجھا رہے، تمہارے اعتراض کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تجارت حلال ہے سود حرام ہے، بات ختم۔ آج کیا ہوتا ہے جی بدل پیش کریں، بدل پیش کریں، ہر چیز کا بدل چاہیے اس کو ہم کو۔ اچھا زنا کا کیا بدل ہے؟ اڈے چل رہے ہیں نا لائسنس والے، کیا بدل ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کہیں گے بدل پیش کریں، شریعت بدل نہیں دیتی، اصل دیتی ہے، اصل ہے تجارت، اصل ہے اپنے بھائی کو قرضہ دینا، اس کو مہلت دینا، اس کی ہیلپ کرنا، ہاں جی، اصل چھڑوا دی، اب کہتے ہیں جی بدل بتا دے تو ہم چھوڑ دیں، بدل کیا ہے؟ آج تو بینکوں کا بدل بھی کوئی نہیں لوگوں کے پاس، اور دنیا ایسی رسیا ہو گئی ہے، رسیا کا معنی پتہ کیا ہے؟ چرسی ہو گئی، بینکوں کے چرسی ہو گئی، کہتے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے بڑی بحث کی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ دبئی سے آئے ہیں ماشاءاللہ، باشعور ہے اور سلفی العقیدہ ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھا کہ مسلمانوں نے 500 سال تک اس دنیا پر حکومت کی ہے، اس تاریخ میں عروج کے دور میں ایک بینک دکھا دیں، ایک بینک جس پر پوری معیشت گھومتی ہے، کہنے کہ نہیں اس دور میں بینکوں کی حاجت نہیں تھی، آج کیوں حاجت ہے؟ آج کیوں حاجت؟ کسی نے مثال دی نا، ایک لینڈ لارڈ جو ہے بینک گیا چیک پہ سائن کرنے تھے، اس نے کہا مجھے سائن نہیں آتے، انگوٹھا لگوا، تو مینیجر نے کہا کہ آپ اتنے پیسے والے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہوتے تھے پھر کہاں ہوتے؟ اس نے کہا تیری جگہ بیٹھا ہوتا، تیری جگہ بیٹھا ہوتا، میں جاہل ہی بھلا۔ اللہ سے بغاوت، اللہ کے رسول سے بغاوت، اپنی معیشت کی تباہی، اور یہ ملک خدا داد پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات
वादे तौर पर सामने आ गई। वफाक शरिया अदालत की वजह से कहें या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की वजह से, क्योंकि लोग मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं है सूदखोरी, पाकिस्तान के आइन के अंदर भी इसको हराम करार दिया। अल्लाह रसूल की तो नहीं मानती ना ये कौम, आला हो या अदना हो, वज़रा हो या मुशीर हो, कम से कम अपने आइन को तो मानो। और सूदखोर कितनी भी तरक्की कर ले, बिल आखिर उसका अंजाम हलाकत है, हदीस से साबित। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ने कहा मैं सूद को तबाह कर देता हूं, बर्बाद कर देता हूं। जिसको अल्लाह मिटाने पर आ जाए उसको कोई परवाह नहीं चढ़ा। कुरान में आयत है, इन तुबतुन फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। अगर सूदखोरी से तौबा कर लो, बाज आ जाओ, तो तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा राशि माल वो तुम्हें दे दिया जाए। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जो बात ना आए, गवर्नमेंट को चाहिए उसकी तमाम जायदाद को जब्त कर ले, क्योंकि गुंजाइश उसके लिए है लौटाने की जो तौबा करे, जो तौबा ना करे उसका माल जब्त होना चाहिए। तो पागल होगा कल क़यामत के दिन बजा। यह कहता था कि तिजारत सूद की तरह है। अल्लाह ने तफसील नहीं बताई, फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, तिजारत को मैंने हलाल किया है और सूद को मैंने हराम करार दिया। सूद हराम है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पर वईदे और डरावे सुना। सही बुखारी में हदीस, फरमाया इत्तक़ुस्सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक करने वाले गुनाह कबीरा से बचो। उसमें आकिल रिबा और अकल रिबा, सूद खोरी, सूद खाना। मुस्लिम में हदीस आई, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सबा। फरमाया सूद खाने वाला उस पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद खिलाने वाला उस पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद का मामला लिखने वाला कि मैं तो लिखाई के पैसे लेता हूं, फरमाया उस पर भी अल्लाह की लानत हो। जो गवाह बनकर बैठे हैं कि हम तो गवाह बने थे, हमारा क्या है, फरमाया इन दोनों पर भी अल्लाह की लानत हो। और गुनाह में ये सारे बराबर, लानत में गुनाह में ये सारे बराबर। इतने सख्त भाई, सब बराबर। तो बात हो रही थी सोने और चांदी की। सूद कैसे होता है? फरमाया सोना खरीद रहे हो, सोना बेच रहे हो, सोने के बदले सोना, बदन बराबर होगा और उधार कोई, एक लम्हे का उधार भी नहीं चलेगा। इसी तरह चांदी, अगर नकद ना हुआ तो भी सूद है, और अगर कमी बेशी कर दी कि इधर से तोला उधर से सवा तोला, तो यह भी सूद है। यही मसला नमक में है, यही खजूर में है, यही जौ में है, यही गंदुम में। ये हो गई अजनासे सित्ता, 6 चीजें, सोना, चांदी, खजूर, गंदुम, जौ और नमक। इसलिए बाद उलमा ने कहा कि सूद सिर्फ 6 चीजों में होता है। बाद उलमा ने कहा सूद सिर्फ 6 चीजों में होता है। मगर हमारा नजदीक ये मौक़िफ़ सही नहीं है। ठीक है, हमारे भी बाद उलमा गए हैं उस तरह, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैउल मुज़ाबना से मना फरमाया। बैउल मुज़ाबना क्या है? मैंने कहा ना कि बाज़ उलमा ने कहा हर फासिद बै, हर ममनुआ बै और तिजारत सूद के ज़ुमरे में।
جیسے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف، اور یہ صحیح ہے بات۔ مزابنہ یہ ہے کہ آپ کے کھجور کا باغ اور اس کا پھل لگا ہوا ہے، ابھی تیار نہیں ہوا، آپ اس کے بدلے میں اتری ہوئی تیار کھجوریں، خشک کھجوریں، اس کا سودا کرتے ہیں۔ کتنی بھائی؟ 4 من۔ بولے ہاں 4 من تو یہ بھی ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے سودا ہو۔ ہو سکتا ہے جب تک وہ تیار ہو وہ دین بھی نہ بچے، اس سے آپ نے منع کر، کیونکہ ہو سکتا ہے جب تک وہ تیار ہو وہ 3 بھی نہ بچے، 2 بھی نہ بچے، اور ہو سکتا ہے وہ 5 6 بھی ہو جائے، دھوکہ پایا جائے۔ اور اس حدیث میں آپ نے انگور کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے منقع کا ذکر کیا ہے، تو 6 وہ اور 2 یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اجناس ثمانیہ 8 ہو گئی نا، تو لہذا تو 6 کا پہاڑا پڑھتے ہیں کہ یہ 6 میں سود ہے، 6 میں سود ہے، ان کی بات صحیح نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحیوان باللحم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور، زندہ جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا۔ کبھی وہ آج ہی تو کاٹی تھی، ہاں جی 4 من ہے، یہ بھی 4 من کی ہوگی، یہ گائے مجھے دے دو، گوشت تم لے لو، تمہاری دکانیں بیچ دو گے، میرا پروگرام کینسل ہو گیا۔ اسی لیے کہ اس میں بھی سود پایا جائے، جنس ایک ہے نا، گائے کا وہ گائے ہے، گائے کا گوشت، فرق پڑ رہا ہے، فرق ہو سکتا ہے، کاٹنے کے بعد پتہ چلے۔ کتنی ہو گئی؟ 9 ہو گئی، اور اس کی بہت سارے مثالیں۔ تو لہذا اجناس ستہ پر منحصر نہیں ہے، اگرچہ اختلاف سے رائے ہے، سود کہیں بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہی علت پائی جائے تو سود کی علت بنتی ہے، جو وجہ بنتی ہے وہ وجہ پائی جائے گی، سود بنے۔ ہمارے ہاں اصل میں یہ موضوع چلے گا، ابھی تو صرف حرمت کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ، اگر آپ صحیح مسلم کو اٹھائیں، سنن ابی داؤد کو اٹھائیں، آپ حیران ہو رہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں سود ہوتا کیسے۔ ہم نے کسی کو قرضہ دے دیا، انسان لین دین کرتا ہے، اس نے کہا جی جزاک اللہ شیخ صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، لکھا پڑھی بھی ہو گئی، گواہ بھی ہو گئی، اٹھ کر آنے لگے، اس نے آموں کا تھیلا پکڑا دیا، اس نے کہا شیخ صاحب یہ لے جائیے گا بچوں کو، یہ سود ہے۔ صحیح مسلم کو اٹھا ہے، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے، یہ سود ہے۔ لین دین تحفے تائے مسئلہ نہیں ہے، مگر موقع مال دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے قرضہ دے دیا ہے، اب آپ کو پیٹ میں بھی درد ہو تو اسی کو کال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پڑوس میں مجھے بلا لیا ہوتا، بولا مقروض ہے میرا، اس کا باپ بھی آئے گا بھاگا بھاگا، یہ سود ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا، آپ اس سے فائدہ اٹھا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا۔ استاد شاگرد کا بھی یہی مسئلہ ہے، سوچنا چاہیے، ہمیں بتایا نہیں جاتا کیونکہ چل سو چل کا مسئلہ ہے، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کہ جی معاشرے میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، بتائیے کہ لقمہ حلال کا نہ رہے تو پھر عبادت کا کیا بنے۔ جبھی تو آج عبادتوں کا مزہ ختم ہوگا۔ کتنا سمجھا لیں اس قوم کو کہ رمضان میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو فتووں سے بھی روک دیا گیا۔
کہ چلو رمضان میں تو آ جاتا ہے نبی کیا کریں. وہ گیا دور. میں نے پچھلے دن میں بھی کہا تھا کہ علماء کرام بے نمازیوں کے جنازے نہیں پڑھاتے تھے تاکہ عبرت حاصل ہو. آج تو میراثی اور بھانڈ کے جنازے پڑھاتا ہے پہلے سب میں کھڑا ہوگا تاکہ ٹی وی پر آؤں گا. آج تو حالت کفر پہ مر جائے سلمان تاثیر کی طرح اس کے جنازے پڑھائے جائے. تصویر آئے گی, ویڈیو چلے گی, میرے سرکاری مولوی کا خطاب ملے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کے جنازے کی آج تک سمجھ نہیں آئی تاثیر کا جنازہ کس نے پڑھا. تو اللہ رسول کا باقی اسی قابل ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نادانستہ طور پر کہیں سود اور ربا کے معاملے میں واقع تو نہیں ہو. آخری بات, سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھجور لے کر آئے. بڑی اچھی کھجور ہے, بڑی عمدہ کھجور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا جی میرے پاس ایک سا, ہاں جی 2 سا یعنی 5 کلو, 2 سا 5 کلو کھجور تھی, ردی کھجور بیکار. میں نے وہ 2 سا دے کر 1 سا 2.5 کلو اچھی کھجور لے لی. ایکسچینج, ہاں جی پرانا دو نیا لو, جگہ جگہ بورڈ لگے. جنس ایک ہے, یہ بات یاد رکھیں, جنس ایک ہے. گیزر گیزر, گدا گدا, فریزر فریزر. اگر جنس ایک ہے تو بغیر قیمت کا طے کیے صرف ایکسچینج کرنا یہ سود ہے, یہ ربا. نبی علیہ السلام نے کھجور کے بارے میں کہا عین الربا, عین الربا. یہ تو سود ہے کہ تم نے 2 کلو 5 کلو پرانی دے کر تم نے جو ہے وہ تازہ کھجور جو ہے وہ 2.5 کلو لے لی. یہ تو سود ہے. نبی علیہ السلام نے کہا سود ہے. کہا جی پھر کیا کرے؟ کہا اپنی چیز کو قیمت کے بدلے میں بیچو, قیمت لگواؤ کتنے کی ہے, پھر اس قیمت سے اگلی چیز کا سودا کرو. یہ ہے طریقہ. تو آپ بتائیے کہ اس امت کا کیا حال ہوگا. میں نے یہ مسئلہ ایکسچینج کا بیان کیا ایک بڑی مسجد میں, خیر بڑی تو یہ بھی الحمدللہ. تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اچھا ہے تو ایسے ہی کرنی چاہیے. ایک بڑے شیخ صاحب کو فون کیا گیا, فون کرنے والے نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا جذبات میں آ گئے, بات ایسی نہیں ہے. میں نے اگلے جمعے میں کہا بات تو اسی طرح ہے مگر ہم تاجروں کا منہ دیکھ کے فتویٰ نہیں دیتے, بات یہ ہے معذرت کے ساتھ. نہیں تو ہمیں دکھا دے کوئی کسی کتاب میں بحث. میں آج کی مثال دوں گا. اصل میں ہم عمل نہیں کرتے اس لیے ہم نے دروازے کھولے ہوئے, کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی. یہ تلخ بات ہے, محسوس نہیں کیجیے گا. علماء کے بعد ان کو پتہ ہے ہم بھی دروازہ کھولیں اپنے لیے, اس کو فتویٰ دیں گے تو ہمارا دروازہ کھلے گا نا. ابو یحییٰ ابو انس یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ, شارح ترمذی, شارح ابن ماجہ, ابھی گزرے ہوئے سب ہے. رمضان یوسف سلفی حفظہ اللہ کہنے لگے کہ میں ان کے پاس کیا ملنے کے لیے, بڑے اچھے رائٹر تھے اور سہل قادری کو تو ڈھنگ سے لگام ڈالی, ڈھنگ سے لگام ڈالی, تحریری شکل. کہنے لگے فتح الباری کا نسخہ بڑا پرانا ہو گیا, بہت سیدھا ہو گیا, پھٹ گیا, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں خرید سکوں. یہ ہے علماء کا حال. کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی قرآن دے کے نیا لے لیں. انہوں نے کہا عین الربا, عین الربا. کہ وہ بلال والی مثال ہو گئی, یہی تو سود ہے, یہی تو سود ہے. آپ کہتے ہیں جی اجناس خطہ میں ہوتا ہے بس. تو میرے دوستو, سود اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے حرام ہے. اس کی کوئی صورت کہیں بھی اس کی گنجائش اسلام کی روح سے نہیں ہے. ملک خدا داد پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, ہر مسلمان ملک کو بالخصوص اور مسلمان فرد کو, احباب کو, خواتین کو اپنا
معاملہ اس حوالے سے درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔